قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیف۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، آج ہمیں نادی علی کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس سے جادو کا علاج کرنا ممکن ہے؟ عدنان بھائی، بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں کافی چیزیں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی چلتی ہیں جی، مختلف پروگرامز بھی میری نظر سے گزرے۔ اس پر یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس کو سمجھیں گے ہے کیا، اور قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، اور جس شخصیت کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، ان کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ناد علی بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ یہ لمبی ایک دعا ہے، پہلے یہ اشعار کی صورت میں پڑھی جاتی تھی، ناد علی بمظہر عجائب، مختلف لمبی دعا ہے کہ پکارو علی کو، جس کا پہلا ترجمہ ہے، پہلے لفظ کا معنی ہے پکارو علی کو۔ اب اس کی تاریخ کیا بیان کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، کب پڑھی تھی؟ احد کے موقع پر جب آمنا سامنا ہوا، مسلمانوں کے قدم اکھڑے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اور خیبر کے موقع پر پڑھی۔ دو الگ الگ موضوع بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی ادھر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منسوب کی جاتی ہے کہ اس نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی، جس کی کوئی ایک روایت ملتی نہیں، کوئی ایک صحیح حدیث لا دیں، کوئی حدیث کا حوالہ دے ہی نہیں سکتا آپ کو۔ علاج کرنے والے میرے بھائی اور آگے پھیلانے والے میرے بھائی، فلاں عالم نے اس کے 700 فائدے لکھے، فلاں عالم نے اس کے جو ہے وہ یہ عمل اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہمارے لیے عالم قابل عزت ہو سکتا ہے، اس کی عزت ہم کریں گے، اس سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، لیکن وہ ہمارے لیے شریعت نہیں لا سکتا، بالکل اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جھوٹا بہتان لگایا جاتا ہے، اور اس کی 9ویں صدی سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے 9ویں صدی سے پہلے 9ویں صدی میں اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا، کسی بندے نے اشعار کی صورت میں جو ہے وہ اپنے کتاب میں لکھا، پھر آگے کی آگے بات بڑھتی گئی، اور آج یہاں تک آ کر بات پہنچ گئی ہے جی یہ پڑھنے سے، کلمات پڑھنے سے ہر مشکل حل ہوتی، پریشانی حل ہوتی، تکلیف حل ہوتی ہے، اور جادو ختم ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں۔ اب اس میں کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جن سے میں محبت کرنے والا ہوں، میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں، میں اہل بیت سے جان سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں۔ ان کی تعلیمات واللہ ہے ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس میں شرک کی طرف دعوت دی گئی ہو، بالکل جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے، انہوں نے یہ تربیت دی ہے، جب تمہیں تکلیف پہنچے سجدے میں سر جھکانا ہے۔ یہی جو ہے وہ تعلیم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی، اور یہی انہوں نے کر کے دکھایا، واقعہ کربلا میں دیکھ لیں آپ جا کے، بالکل سجدہ کیا اللہ کے سامنے۔ اور یہ جو آج ہمارے وہ بھائی جو ہمیں ناد علی کی طرف چلا رہے ہیں، حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، بالکل علی سے محبت کرے گا مگر مومن،
حدیث ہے، حضرت علی سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ بالکل ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت میں امہات المومنین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ محبت الگ بات ہے، محبت میں آ کر غلو کرنا یہ کن کا طریقہ؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائی بھی کہتے تھے ہم محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں، جیسے کچھ بھائی ہمیں کہتے جی آپ حضرت علی کو نہیں مانتے، اس وجہ سے آپ نعت علی نہیں پڑھتے یا اس کی ترغیب نہیں دیتے۔ حضرت علی کی تعلیمات سے میں دکھاتا ہوں انہوں نے یہ تعلیم دی نہیں ہے بالکل جن کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شرک سے روکا ہے، بے شک، اونچی قبریں ہٹائیں انہوں نے شرک کے خلاف، کفر کے خلاف لڑے ہیں۔ ان کا ایک اپنا طریقہ تھا، وہ دعوت دیتے تھے، وہ ان کی کوئی بھی تعلیم جو ہے وہ اس بارے میں نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تمہارے لیے، تمہیں کہیں مشکل آئے، تکلیف آئے مجھے پکارو، یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا، یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن جو تعلیم وہ دے کے گئے ہیں، جو سکھا کے گئے ہیں، جہاں آتی اللہ آتی رسول آئے سر جھکا دو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آئے سر جھکا دو۔ میرے نبی نے جادو جنات کا طریقہ کیا، علاج کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، احادیث میں موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر ہم کسی بزرگ کی بات پر کی طرف جائیں، جی فلاں آپ کا بڑا بزرگ کر کے گیا، فلاں بڑا بزرگ جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا، تو بھائی بزرگ کی کتاب یا بزرگ کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس وقت انہیں اس چیز کا علم نہ ہو جب انہوں نے یہ بات لکھی ہے، بعد میں آنے والی زندگی میں انہیں علم ہو گیا ہو، تو میں ان سے اچھا جو ہے وہ گمان رکھتا ہوں۔ لیکن جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی اس بات کو ہم ٹھکرا دیں گے، وہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ جو اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہو، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ تعلیم حضرت علی کی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، حضرت حسن و حسین کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ تو یہ تعلیم، یہ جو نعت علی پڑھا جاتا ہے، یہ تعلیم جو ہے وہ خود ساختہ بنائی گئی ایک عام آدمی کا تجربہ ہو سکتا ہے، اور اس کے جو فوائد خود بنائے گئے۔ اور یاد رکھیں کہتے جی وہ فلاں صاحب ایک صاحب ہیں وہ نعت علی پڑھتے ہیں اور جنوں کی نکال کے کتارے لگائی جا رہے ہیں۔ جن واللہ ہے کہتے ہیں، شرک کر کے دیکھو، مریض ہمارے پاس آتے ہیں آفر کرتے ہیں ایک بار فلاں درگاہ پہ جا کے سر ٹیک دو تمہاری ساری زندگی کی تکلیف ختم۔ ایک ہماری مریضہ جاننے والے تھے، ان کی مریضہ تھی لاہور میں، عدنان بھائی ایک ڈیمانڈ کرتا تھا جادوگر، سلیب بناتا تھا سامنے، ایک سجدہ کر دو ساری زندگی کی تکلیفیں ختم، مسائل ختم۔ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں اور جان جانے کا خطرہ تک تھا، اس حد تک کا مریض تھا، لیکن پھر بھی اس بچی کا حوصلہ، اس نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سجدہ نہیں کروں گی اس کو۔ جنات تو یہ چاہتے ہیں بالکل ایسے شرک کرے تمہارے تابع ہوتے ہیں، جادوگر کرتے کیا ہیں؟ شرک ہی تو کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر آپ ایمان گوا کر علاج کروائیں گے تو وہ آپ کا ایمان بھی نہیں رہے گا، علاج بھی مکمل نہیں ہوگا، دوبارہ پھر جن آئے گا، وقتی ہوگا، بس وقتی طور پر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر علاج جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ اس میں سمجھتا ہوں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی، اور کہا جاتا ہے کہ جب تم پر مشکل آئے تو حضرت علی کا پکارو، وہ کیونکہ مشکلات کا حل کرتے ہیں، وہ اپنی ولایت سے، اس کے معنی اور ترجمے اور مفہوم میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ اپنی ولایت سے جو ہیں وہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، معاملات حل کرتے ہیں۔ تو ایسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں سے نہیں ہے ایسی کوئی بھی بات، یہ خود ساختہ بنائی گئی ہے، یہ خود ساختہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں جنات، جب بندہ شرک کرتا ہے تو جنات وقتی طور پر اس کے تابع ہو جاتے ہیں تاکہ یہ اور اس کی طرف لگا رہے اور اس پر چلتا رہے، اور
جو شرک کر کے علاج کرواتا ہے، یاد رکھیں نہ اس کی دنیا بچتی ہے نہ آخرت بچتی ہے۔ علاج کا طریقہ کیا ہے؟ وہی وہ طریقہ، وہ حفاظت، وہ بہترین حفاظت ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، اس میں اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے، اتنی خیر رکھی ہے، انسان کی سوچ کام نہیں کرتی، اس سے حفاظت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ تھا، یہ حضرت علی کا طریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو سکھائی گئی نصیحت ہے۔ اس پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي